الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل فارسی کی پہلی سے اسم فاعل قیاسی اور اسم فاعل سماعی کے صیغے اور ان سے فقرے پڑھیں گے، نیز اسم مفعول کے صیغے اور اس سے فقرے جو اسم مذکور ہیں اسے پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں۔ اسم فاعل آپ اس کا مفہوم یہ سمجھیں، اسم فاعل وہ اسم ہے جس سے کرنے والا معلوم ہوتا ہے، یعنی جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل اس سے ظاہر ہوا ہے، اس سے صادر ہوا ہے۔ یعنی اسم فاعل وہ اسم ہے جس سے فعل کا جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل کا صدور ہوا ہے۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے فعل کا صدور ہوا ہے۔ ٹھیک، اب یاد رکھیں کہ اسم فاعل کی دو قسمیں ہیں، اسم فاعل قیاسی، اسم فاعل سماعی۔ اسم فاعل قیاسی کسے کہتے ہیں، اسم فاعل سماعی کسے کہتے ہیں، اس کا مفہوم آپ سمجھیں۔ اسم فاعل قیاسی یعنی وہ اسم فاعل جو قیاس کے مطابق ہو، جو قاعدے کے مطابق ہو، جو قاعدے کے مطابق بنا ہو، یعنی اسم فاعل بنانے کا جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق، اس قاعدے کو استعمال کر کے جس اسم فاعل کو بنایا گیا ہوگا اسے کہیں گے اسم فاعل قیاسی۔ اور جو اسم فاعل قاعدے کے مطابق نہ ہو بلکہ اہل زبان سے ایسا ہی استعمال ہوتا ہوا سنے ہوں تو اسے کہیں گے اسم فاعل سماعی۔ سماعی یعنی سنا ہوا، یعنی وہ اسم فاعل جو قاعدے کے مطابق تو نہیں ہے لیکن اہل زبان اسی طرح اسے استعمال کرتے ہیں تو اسے کہیں گے اسم فاعل سماعی۔ یہاں پہ دونوں کے صیغے دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد کچھ فقرے دیے جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اسم فاعل قیاسی کے فقرے، سب سے پہلے ہے پرندہ۔ اچھا، اسم فاعل قیاسی کے فقرے تو یہاں دیے جا رہے ہیں، اسم فاعل بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ اب اسے اس طرح یاد رکھیں کہ امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا دینے سے اسم فاعل بن جاتا ہے۔ امر کا صیغہ جو ہوتا ہے، جس مصدر کا امر کا صیغہ جو آتا ہے اس کے آخر میں لفظ ندا بڑھا دینے سے اسم فاعل بن جاتا ہے۔ ایسے پر تھا، پر کا معنی ہوتا ہے اڑ، تو پرندہ ہوا یعنی اڑنے والا۔ اس طرح ہے آفرندہ یعنی پالنے والا، پیدا کرنے والا۔ پرندہ اڑنے والا، آفرندہ پیدا کرنے والا، نوسندہ یعنی لکھنے والا، نوسندہ لکھنے والا، خوانندہ پڑھنے والا، خواہندہ چاہنے والا۔ اور ایک متعارف ترجمہ دیکھیں، پرندہ اڑنے والا، آفرندہ پیدا کرنے والا، نوسندہ لکھنے والا، خوانندہ پڑھنے والا، خواہندہ چاہنے والا۔ ہر ایک کے آخر میں دیکھیں نون دال ہا ہے یعنی ندا بڑا ہے، اور اسی طرح اسم فاعل بنایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ صیغے ہیں جن کے آخر میں نون دال اور ہا بڑھا کر کے اسم فاعل بنایا گیا ہے، تو یہ قیاس کے مطابق ہیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں انہیں فقرے میں استعمال کر رہے ہیں۔ خدا آفریندائی ما است، خدا آفریندائی ما است یعنی خدای تعالی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ خدا یعنی خدای تعالی، آفریندائی ما ہمارا پیدا کرنے والا است ہے۔ خدا آفریندائی ما است، خدای تعالی ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ نوسندہ داند کے در نامہ چیست، نوسندہ یعنی لکھنے والا، داند یعنی جانتا ہے، کہ در نامہ چیست، در یعنی میں، نامہ یعنی خط، در نامہ یعنی خط میں چیست کیا ہے۔ نوسندہ داند کے در نامہ چیست، لکھنے والا جانتا ہے کہ خط میں کیا ہے۔ نوسندہ داند کے در نامہ چیست، لکھنے والا جانتا ہے کہ خط میں کیا ہے۔ امروز پرندائی خوبے دیدم، امروز یعنی آج، پرندائی خوبے یعنی خوبصورت پرندہ، دیدم میں نے دیکھا۔ امروز پرندائی خوبے دیدم، آج میں نے خوبصورت پرندہ دیکھا۔ امروز پرندائی خوبے دیدم، آج میں نے خوبصورت پرندہ دیکھا۔ اس کے بعد ہے خوانندائی
قرآن مجید مقبول خدا است۔ خوانندہ قرآن مجید یعنی قرآن مجید پڑھنے والا مقبول خدا است، خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، یعنی مقبول خدا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ خوانندائی قرآن مجید مقبول خدا است، قرآن مجید پڑھنے والا مقبول خدا ہے یا خدا کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والا اللہ کا مقبول بندہ ہے۔ اس کے بعد ہے خواہندہ را از در محروم مگرداں۔ خواہندہ کا معنی ہوتا ہے چاہنے والا، لیکن یہاں کریں گے مانگنے والا، کیونکہ مانگنے والا بھی کچھ چاہتا ہے، کوئی چیز طلب کرتا ہے، تو اس میں چاہنے کا معنی پایا گیا، تو اس لیے یہاں پہ خواہندہ کا معنی کریں گے مانگنے والا، فقیر۔ خواہندہ یعنی مانگنے والا، را یعنی کو، از یعنی سے، در یعنی دروازہ، محروم مگرداں، محروم مطلب محروم کر دینا یا پھر نا امید کر دینا، مگرداں پھیرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ترجمہ ہوگا خواہندہ را از در محروم مگرداں، مانگنے والے کو اپنے دروازے سے محروم نہ پھیر، مانگنے والے کو اپنے دروازے سے نا امید نہ پھیر، محروم نہ پھیر۔ اب یہاں سے اسم فاعل سماعی کے فقرے وغیرہ استعمال کر رہے ہیں کہ اسم فاعل سماعی کے صیغے کس طرح آتے ہیں، ان کے فقرے کس طرح بنیں گے، وہ سب استعمال کریں گے۔ یعنی جو اسم فاعل بنانے کا قاعدہ ہے کہ امر کے آخر میں زیر دے کر ندا بڑھا دینے سے اسم فاعل بن جاتا ہے، اس قاعدے کے خلاف، اس قاعدے کو استعمال کیے بغیر اہل زبان اسے بطور اسم فاعل استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ان میں سے ہے دانا، دانا کا معنی ہے جاننے والا، دانا یعنی جاننے والا۔ بینا، بینا کا معنی ہے دیکھنے والا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نابینا، جو نہیں دیکھنے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نابینا، اسی سے بنا ہے۔ بینا دیکھنے والا۔ بار بر، بار بر یعنی بوجھ اٹھانے والا، بار بر بوجھ اٹھانے والا۔ مردم در یعنی چیر پھاڑ کرنے والا، مردم در چیر پھاڑ کرنے والا۔ چاہ کن یعنی کنواں کھودنے والا، چاہ کن کنواں کھودنے والا۔ آخر بیں یعنی انجام دیکھنے والا، آخر کا مطلب آخر، بی مطلب اسی سے بنا ہے، کہتے ہیں بینا سے بنا ہے، بی مطلب دیکھنے والا، آخر می کا معنی ہوگا انجام دیکھنے والا، آخر بیں انجام دیکھنے والا۔ خنداں یعنی ہنسنے والا، مسکرانے والا، خنداں ہنسنے والا۔ رواں یعنی جاری چلنے والا، رواں جاری چلنے والا، یہ معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے خوش دل یعنی خوش دل رہنے والا، خوش دل رہنے والا۔ اب نیچے دیکھیں انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ تو دانا و بینا ہستی، تو یعنی تو، دانا جاننے والا، وہ بینا اور دیکھنے والا ہستی ہے۔ تو دانا و بینا ہستی، تو جاننے اور دیکھنے والا ہے، تو دانا و بینا ہستی، تو جاننے اور دیکھنے والا ہے۔ احتیاج ماں نداری، احتیاج یعنی محتاجی، ماں یعنی ہمارا، احتیاج ماں ہماری محتاجی، ہماری حاجت، نداری تو نہیں رکھتا، دارت کا معنی ہوتا ہے رکھنا، نداری ہماری محتاجی تو نہیں رکھتا، یعنی ہماری حاجت تو نہیں رکھتا، اس کو ضرورت کہہ سکتے ہیں، یعنی ہماری ضرورت تو نہیں رکھتا۔ احتیاج ماں نداری، تو ہماری ضرورت نہیں رکھتا، تو ہماری حاجت نہیں رکھتا، یعنی تجھے ہماری ضرورت نہیں، تجھے ہماری حاجت نہیں۔ اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہوگا، خلاصہ یہ ہوگا کہ تجھے ہماری حاجت نہیں، تجھے ہماری ضرورت نہیں۔ احتیاج ماں نداری ہماری حاجت نہیں رکھتا، یعنی تجھے ہماری حاجت نہیں۔ آب رواں پاک است، آب یعنی پانی، رواں یعنی جاری بہنے والا، آب رواں بہنے والا پانی، جاری پانی، پاک است پاک ہے، آب رواں پاک است جاری پانی پاک ہے۔ تاتوانی، تاتوانی کا معنی کریں گے جہاں تک ہو سکے تجھ سے، تاتوانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے۔ در رنج و راحت خندہ باش، در یعنی میں، رنج و راحت، رنج یعنی تکلیف، راحت یعنی راحت، خندہ باش یعنی ہنستا رہو۔ تو مکمل کا ترجمہ ہوگا تاتوانی در رنج و راحت خندہ باش، جہاں تک تجھ سے ہو سکے تکلیف اور راحت میں ہنستا رہو۔ تاتوانی در رنج و راحت خندہ باش، جہاں تک تجھ سے ہو سکے تکلیف اور راحت میں ہنستا رہو، یعنی مسکراتا رہو۔
اس کے بعد ہے چاہ کن را چاہ درپیش، چاہ کن یعنی کنواں کھودنے والا، راہ یعنی کو، چاہ یعنی کنواں، درپیش درپیش ہوتا ہے سامنے ہوتا ہے، چاہ کن را چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کا کنواں سامنے ہوتا ہے، کنواں کھودنے والے کو کنواں درپیش ہوتا ہے، کنواں کھودنے والے کو کنواں درپیش ہوتا ہے۔ اس کا یوں کر سکتے ہیں کہ کنواں کھودنے والے کو کنواں کھودنے والے کا کنواں سامنے ہوتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو دوسرے کے لیے کنواں کھودتا ہے نا، کوئی گڑھا کھودتا ہے اس پہ گرنے کے لیے، وہ کنواں اسی کے لیے ہوتا ہے، یعنی وہ کنویں میں خود وہی گرنے والا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں چاہ کندرا چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کا کنواں درپیش ہوتا ہے، سامنے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خرے بار بر بہ از شیر مردم در، خر یعنی گدھا، بار بر بوجھ بونے والا، بوجھ اٹھانے والا، خرے بار بر بوجھ اٹھانے والا گدھا، بہ بہ کا معنی کریں گے بہتر، بہ یعنی بہتر، از یعنی سے، از کا معنی ہوتا ہے سے، شیر مردم در یعنی چیر پھاڑ کرنے والا شیر۔ تو مکمل کا ترجمہ ہوگا خرے بار بر بہ از شیر مردم در، بوجھ اٹھانے والا گدھا چیر پھاڑ کرنے والے شیر سے بہتر ہے۔ خرے بار بر بہ از شیر مردم در، بوجھ اٹھانے والا گدھا چیر پھاڑ کرنے والے شیر سے بہتر ہے۔ مرد آخر بھی مبارک بندہ است، مرد آخر بھی یعنی انجام دیکھنے والا مرد، انجام دیکھنے والا انسان، انجام دیکھنے والا آدمی، مبارک بندہ است، مبارک بندہ ہے، نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے۔ مرد آخر بھی مبارک بندہ است، انجام دیکھنے والا بندہ، انجام دیکھنے والا انسان نیک انسان ہے، نیک بندہ ہے۔ مزدور خوش دل کند کار بیش، یعنی خوش دل مزدور، مزدور خوش دل مزدور جس کا دل خوش ہو، ایسا مزدور جس کا دل خوش ہو، کند کار بیش تو وہ زیادہ کام کرتا ہے، کیونکہ جو مزدور خوش ہوگا، اس کا دل خوش ہوگا، اگر آپ اسے صحیح طور پر اس کا پیسہ، اس کا جو حق ہے ادا کرتے ہوں گے تو اس کا دل ظاہر سی بات ہے خوش ہوگا، اور جب اس کا دل خوش ہوگا تو پھر وہ زیادہ کام کرے گا۔ مزدور خوش دل کند کار بیش، خوش دل مزدور، خوش دل کام کرنے والا زیادہ کام کرتا ہے، جس کا دل خوش ہوتا ہے، یعنی خوش دلی سے کام کرنے والا زیادہ کام کرتا ہے۔ اسم مفعول کے فقرے، پہلے اسم مفعول کسے کہتے ہیں اسے سماعت کر لیں۔ اسم مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہے۔ اسم مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو، یعنی جو اسم فعل کے واقع ہونے والی ذات پر دلالت کرے اسے اسم مفعول کہتے ہیں۔ اسم مفعول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اسم مفعول عام طور پر مصدر کے آخر سے نون ہٹا کر کے اس کی جگہ میں ہا بڑھا دیتے ہیں، یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ مصدر کے آخر کے نون کو ہا سے بدل دیتے ہیں تو اسم مفعول بن جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، آفریدہ، آفریدہ یہ اصل میں آفریدن سے بنا ہے، آخر میں نون تھا اس کو ہٹا کر کے ہا بڑھا دیا گیا تو کیا ہوا؟ آفریدہ۔ دیکھیں، آفریدہ پیدا کیا ہوا، آفریدہ کا معنی کیا ہے؟ پیدا کیا ہوا۔ نوشتہ یعنی لکھا ہوا، نوشتہ لکھا ہوا، دیدہ دیکھا ہوا، آزردہ، آزردن سے بنا ہے، آزردہ یعنی رنجیدہ، کردہ کیا ہوا۔ شنیدہ کے بود مانندہ دیدہ، شنیدہ یعنی سنا ہوا، کے یعنی کب، بود ہوتا ہے، مانندہ دیدہ دیکھنے والے کے، دیکھے ہوئے کے مانند۔ شنیدہ کے بود مانندہ دیدہ، سنا ہوا کب دیکھے ہوئے کے مانند ہوتا ہے، شنیدہ کے بود مانندہ دیدہ، سنا ہوا کب دیکھے ہوئے کے مانند ہوتا ہے۔ ما آفریدائی خدائیم، ما یعنی ہم، آفریدائی خدائیم ہمارے خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ما آفریدائی خدائیم ہم ہمارے خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یعنی ہم اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ نوشتہ من ببیں، بیبیں ہمارے، میرے لکھے ہوئے کو دیکھ، نوشتہ من بیبیں ہمارے میرے لکھے ہوئے کو دیکھ۔
عام طور پر اسے ببی پڑھتے ہیں، لیکن جو فارسی کا قاعدہ ہے اس قاعدے کے اعتبار سے بی بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ امر میں جو با داخل ہوتا ہے اسے اگر اس با پر امر کا جو پہلا حرف ہے اگر اس پر پیش ہو تو اس امر کو پیش پڑھتے ہیں، ورنہ زیر پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ امر کا جو پہلا حرف ہے اس پہ فتحہ ہے، اس لیے اسے زیر پڑھیں گے، بی بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نوشتہ من بی بی یعنی میرے لکھے ہوئے کو دیکھ، نوشتہ من بی بی میرے لکھے ہوئے کو دیکھ۔ اس کے بعد ہے دل آزردہ مدار، دل آزردہ مدار یعنی رنجیدہ دل، تکلیف دہ دل مت رکھ، دل آزردہ مدار، رنجیدہ دل مت رکھ۔ اس کے بعد ہے خود کردہ را علاج نیست، خود کردہ را یعنی خود کے کیے ہوئے کا، خود کردہ را خود کے کیے ہوئے کا، علاج کوئی علاج نیست نہیں ہے، خود کردہ را علاج نیست خود کے کیے ہوئے کا کوئی علاج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا، اور اگر کہیں غلطی ملے تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔